الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة میری محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی ہمارے اوپر انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گئے گزرے دور میں، جبکہ ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد، ہر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، خواہشات کے لیے محنت کر رہے ہیں، خواہشات کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ فلاں خواہش پوری ہو گئی تو اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، دنیا میں کوئی چیز نہ چھوٹے۔ تو ایسے خواہشات کی پیروی کرنے والے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع کیا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم اللہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جمع ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ بھی لوگ کسی گھر میں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کی بڑائی سنتے ہیں، نبی کی احادیث سنتے ہیں، شریعت کی باتیں سنتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نزلت علیہم الرحمہ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کی اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر ڈھانپ لیتی ہے۔ تو دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک چیز ہے اللہ کی رحمت کا اترنا، اللہ کی رحمت کا نازل ہونا، فرشتوں کا آسمان تک
قطار لگا کر جمع ہونا اور مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کا اعلان ہونا، تو یہ یعنی مجلس میں بیٹھنے کے فائدے انشاءاللہ ہمیں بھی حاصل ہوں گی۔ تو ایسے دور میں ہم چل رہے ہیں جبکہ ہر طرف سے شیطان حملہ آور ہے، ہر طرف سے ایمان کو کمزور کرنے کی سازشیں، پلان اور کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں ایمان کی مجلسوں کو لازم سمجھنا اور اپنے آپ کو اس میں بٹھانا یہ بہت ہی غنیمت ہے اور بہت ہی اس وقت ضرورت ہے۔ اور خاص کر ہندوستان کے ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں 8 لاکھ عورتیں جو ہے اسلام سے برداشتہ ہو گئی ہیں، یعنی اسلام سے ہٹ گئی ہے، اسلام کو چھوڑ چکی ہے، دوسرے مذہب میں جا چکی ہے، دوسرے مذہب کو اختیار کر چکی ہے اور اسلام کو گڈ بائی بول چکی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے دین کی مجلسوں کی قدر نہیں کی، دین کی باتیں نہیں سنی، مجلسوں میں نہیں جاتے، دین کی باتیں نہیں سنتے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ دین کی اہمیت ان کو معلوم نہیں ہو، جس کے نتیجے میں وہ دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ایسے سچویشن میں ان مجلسوں کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو عزیز مائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہے، ان میں سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها، ان کو گن نہیں سکتے، کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس تمہارا کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا، تمہارا کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا، تمہارا لیپ ٹاپ بھی کام نہیں کرے گا، تمہارے پاس اتنا ٹیکنالوجی کے باوجود ایسا کوئی آلہ اب تک تم نے نہیں ایجاد کیا کہ جو میری نعمتوں کو گن سکے، شمار کر سکے، کاؤنٹ کر سکے، تمہیں نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں میری تمہارے اوپر برستے رہتی ہے۔ مثال کے طور پر سانس لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سانس کا اندر لینا اور سانس کا باہر چھوڑنا وہ ایک الگ نعمت ہے، یہ ایک الگ نعمت ہے۔ تو سانس نہیں لیا تو بھی مر جاتا اور رک گیا تو بھی مر جاتا، چھوڑا نہیں تو بھی آدمی نہیں رہے گا، اور لیا نہیں تو بھی نہیں رہے گا۔ تو دونوں الگ الگ نعمتیں ہیں۔ تو ہم دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کو حساب کیا ہے؟ 1 گھنٹے میں ہم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں، کتنی مرتبہ چھوڑتے ہیں، کبھی حساب کیے ہم؟ اور اللہ تعالیٰ فری سروس اویلیبل رکھا ہے ہوا کو، کتنی مرتبہ ہم لیتے ہیں۔ جیسے کرونا میں دم پھرنا نہیں بول کو لوگ وینٹیلیشن رکھے، کہ وہ تو اندر جو ہے مشین برابر کام نہیں کر رہا ہے، برابر سانس لینے نہیں دے رہا ہے، چھوڑنے نہیں ہو رہا ہے، دم پھرنا نہیں، سانس پھولتا ہے،
تو ان کو جو ہے الگ سے سلنڈر لگایا جاتا ہے ہاسپٹل میں، اور ایک دن کا کتنا خرچہ آتا ہے. جو کرونا کے شکار ہوئے ان کو جو یعنی حالات پیش آئے، وہی جو ہے اس کا ویلیو جانتے ہیں. سانس کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں کیا آرام سے سانس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں. جب سانس لینے میں تکلیف ہو تو اس کا ویلیو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو بچپن سے لے کر اب تک کتنی ہماری عمر گزری ہے. ہم تو 1 گھنٹے کا حساب نہیں کرے تو بچپن سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ سانس لیے، کتنی مرتبہ سانس چھوڑے. تو ایک ہی نعمت پر ہم غور کریں کہ ایک نعمت کو ہی ہم اللہ کی نہیں گن سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں، لا تعداد نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر برساتے رہتے ہیں، اپنی نعمتیں برساتے رہتے ہیں. جیسے بارش کو برساتے ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر برستے رہتی ہے. تو ان سب نعمتوں میں سب سے اہم نعمت ہے ایمان. ہم ظاہری نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں، گھر مل گیا، سونا مل گیا، اچھا شوہر مل گیا، جاب ہولڈر مل گیا، یا بڑا بزنس مین مل گیا، یا بڑا کرسی والا عہدے والا مل گیا، یا اچھا گھر مل گیا، سواری مل گئی، تو ان کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں. یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہے، یہ نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. لیکن ایمان کی نعمت ان سب نعمتوں سے بڑی ہوئی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کیسی کیسی نعمتیں رکھا ہے، کبھی غور کرتے ہیں ہم؟ جیسے ہمارا دماغ ہے، مائنڈ ہے، اس میں جو ہے ایک ہماری یادداشت، میموری پاور، اللہ نے ایک چپ رکھا ہے. چپ، میموری پاور یعنی یادداشت. ہمیں جو بھی دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تو میموری پاور کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ایک چپ رکھا ہے، اور اس کو ہپو کیمپس بولتے ہیں انگلش میں، ہپو کیمپس. وہ میموری جو ہے اتنا اس کے اندر اسٹوریج ہو سکتا ہے، اس میموری میں 30 لاکھ گھنٹے کا ویڈیو کنٹینیو بنایا جا سکتا ہے. 30 لاکھ گھنٹے کا ریکارڈنگ اس کے اندر جو ہے سیو کیا جا سکتا ہے. اتنی بڑی میموری اللہ نے ہر انسان کے دماغ میں بٹھایا ہے. اور 30 لاکھ گھنٹے کا ویڈیو پورا کنٹینیو دیکھنے کے لیے 300 سال چاہیے. 300 سال کسی کی عمر بھی نہیں ہے. 100 سال یہ تو پہلے جیتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں. 40-50 میں آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی کم میں آؤٹ ہو جاتے ہیں. کئی بولے تو پہلے تھوڑا لوگ نیت سے رہتے تھے، برے کاموں کو برا سمجھتے تھے. اب تو جو ہے برے کاموں کو کمال سمجھا جا رہا ہے. ارے ایسا کرے تو جی سکتے جی، ہمیں جھوٹ بولے تو جی سکتے، نہیں تو جینے دیتے نہیں. آدمیاں نیت سے چلے تو جینے دیتے نہیں. موسم کرو، فراڈ کرو، انیایم کرو، دھوکہ دو، نمازہ نکو. سب بھی کیا نمازہ پڑھے تو کمانا کیسا،
पैसे कैसे आते? इबादत सब भी वेस्ट। हमें आगे बढ़ना, कैसा तो माल जमा करना, हुड्डी लाओ, कैसा तो हराम हलाल क्या तो करो, 2 नंबर करो, लेकिन हमें दिखाना आदमी, 4 आदमी दिखाना हमें क्या है बोल को बताना, 4 आदमी हमारी तारीफ करना, हमारे पास सोना है, गाड़ी है, ये बिल्डिंग है, इतने जेवरात है, इतने कपड़े है। औरतों के लिए तो यही होता है, औरतें यही तो चाहती है कि सोना जो है ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के सामने दिखाती है कि देखो मेरे पास इतना सोना है, इतने जेवरात है, मेरे शौहर इतना दिए, मेरे माँ बाप इतना दिए। फ़ख्र करती है इस पर, लोग फ़ख्र करते हैं। कुल मताउ दुनिया क़लील वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाह फरमाते हैं कुल मताउ दुनिया, दुनिया का सामान जिनके ऊपर तुम घुमंड करते हो, फ़ख्र करते हो, एक दूसरे को दिखाते हो, ये चंद रोज़ा है, बरतने का सामान है, यूज़ करने के लिए, फ़ख्र करने के लिए नहीं है, एक दूसरे पे बोलने के लिए नहीं है। मैं इतना जमाया, मैं इतना जो है कमाया, मैं ऐसा वैसा, ये सब बोल लेने के वास्ते नहीं है, खाली यूज़ करने के लिए है। दुनिया यूज़ करने के लिए, ज़रूरत पड़ने पर उनको इस्तेमाल करो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन हमारी टारगेट बदल गया, हमें जमा करते हैं तो दूसरों के ऊपर गुप्पतनम बोल लेने के वास्ते। वो क्या कमाए, एक घर, वो क्या हमारे 2 घर, डुप्लेक्स बिल्डिंग है हमारा, 2 दुकाना है, तो ऐसा बोल लेने के वास्ते। मेरा शौहर इतना कमाता, इतना साइड इनकम है, और क्या की बोलते हैं, क्या बोलते जी, साइड इनकम को क्या बोलते हैं? अभी साइड में क्या है, साइड इनकम हो तो 2 नंबर, तो वो वैसा माल चाहते हैं लोग। तो इसलिए जो है, जब हमारी नीयतें सही नहीं है, हमारे कैरेक्टर बदल गए, तो अल्लाह ताला भी हमारी ज़िंदगियों को शॉर्ट कर दिए, नहीं ज़्यादा रहे नहीं जाए, नहीं जल्दी विकेट आउट हो जाता। जैसे क्रिकेट में कब आउट होता कि बोल सकते नहीं, मारे तो मारा, नहीं तो नहीं। तो वैसा जो है लोग भी जल्दी आउट हो जाते हैं। तो पहले लोगों में अमानतदारी थी, लोगों में सच्चाई थी, तो अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत देते थे, उनको सेहत देते थे। वो अपनी छोटी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम भी कर को जाते थे, नाम भी कमा को जाते थे। अब अगर क्या नहीं, खाली चीज़ों में हिर्स करते हैं, चीज़ों में पोटी पड़ते हैं, सामान जमा करने में, मैं उतना जमाया, मैं इतना ये वो, ये चीज़ें काम आने वाली नहीं कब्र में। ये सामान दुनिया का पैसा गांधी जी काम आने वाले नहीं है। तो नेक अमाल, अल्लाह कुरान में मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह कुरान में फरमाता है मन अमिला सालिहन, जो शख्स नेक काम करे, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे, खुशगवार ज़िंदगी देंगे, ऐश की ज़िंदगी देंगे, आराम की ज़िंदगी देंगे, चैन की ज़िंदगी देंगे, और टेंशन की ज़िंदगी से उसकी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह का वादा है किस पर? नेक अमाल पर। मन आमिला सालिहन, जो नेक अमाल करेगा उस पर अल्लाह का वादा है कि तुम्हारे को अच्छी ज़िंदगी मिलती। बुरे अमाल जितना करेंगे, ज़ाहिर में माल जमा भी हो जाए, ज़ाहिर में कुछ चीज़ें मिल भी जाए, लेकिन उसमें ना बरकत है, ना खैर है, ना इज़्ज़त है, ना अल्लाह के नज़दीक ऐसे लोग पसंदीदा है, ना अल्लाह
ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا تقوی دکھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا اعمال دکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، کون گورا ہے، کون بیوٹیفل ہے، کون اندھاگاڑو ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ ہمیں دیکھتے کہ کون خوبصورت ہے، کون گورے ہے، ہم دیکھتے، لیکن اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وَأَمْوَالِكُمْ، اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، مال کتنا بھی ہو، کتنا بھی جمع کر لے اوپر نیچے کر کے، اللہ وہ نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں کتنا اللہ کی محبت ہے، کتنا ایمان کا پرسنٹیج تمہارے دل میں کتنا ہے، اللہ کی اطاعت تم کتنا کرتے ہو، نبی کی اطاعت تم کتنا کرتے ہو، شریعت کی پابندی تم کتنا کرتے ہو، اللہ سے کتنا تم ڈرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل میں کیا بھرا ہوا ہے، کس کی محبت بھری ہوئی ہے، گاندھی کی محبت بھری ہوئی ہے، سونے چاندی کی محبت بھری ہوئی ہے، مال و دولت کی محبت بھری ہوئی ہے، کیا بھرا ہوا ہے تمہارے سینے میں، ایمان کی محبت بھری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو دنیا میں وہ تمہارے کیسے ہیں، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے، مبارک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری سلطنت ہے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت ہے اس کو، کوئی چیز نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیاۃ اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے، تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون شخص، کون مرد، کون عورت نیک عمل کرتا ہے، ایکم احسن عملا، اچھے کام کون کرتے ہیں، اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو ایمان اور اعمال اور اسلام بہت پسند ہے۔ اللہ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ کو اسلام پسند ہے، دین پسند ہے، دین کو جو اختیار کرے گا اللہ اسے بھی محبوب رکھے گا، اور دین سے جو نفرت کرے گا، اسلام سے جو نفرت کرے گا، اسلام کے اعمال سے جو نفرت کرے گا، اللہ بھی اس سے نفرت کرے گا۔ اللہ کو اسلام پسند ہے تو اللہ کو نماز پسند ہے، اللہ کو عورتوں کا برقعے میں رہنا پسند ہے، پردے میں رہنا پسند ہے۔ اگر ہم کو پردے میں رہنا
ایک بے عزتی سمجھا جاتا ہے، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے ہم گر جائیں گے، ہم عزت والے نہیں ہو سکتے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے انسان کو پانی سے پیدا کرتا ہے، وَخَلَقَ كُلَّ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ساری چیزوں کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ ایسا کوئی مصور ہے جو پانی سے بنائے؟ میٹیریل ایک ہے اور بنانا کئی چیزیں ہیں، جبکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ایک چیز بنانا ہے تو کئی چیزوں سے بنایا جاتا ہے، ایک چیز کو بنانا ہے تو کئی چیزوں سے اس کو بنایا جاتا ہے، کئی چیزیں چاہیے، یعنی ایک چیز کو بنانا ہے تو الگ الگ چیزیں اس کو چاہیے۔ گھر بنانا ہے مثال کے طور پر سیمنٹ چاہیے، ریت بالو چاہیے، اور اینٹ چاہیے، راڈ چاہیے، مزدور چاہیے، کام کرنے والے انجینئر چاہیے، پلان دینے والا چاہیے، تو پیسہ چاہیے، یعنی ایک چیز بنانا ہے تو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب جا کے وہ ایک چیز بنتی ہے کئی چیزوں سے مل کر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ وہ ایک چیز سے کئی چیزیں بناتا ہے۔ پانی ایک ہی چیز ہے، لیکن اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بال بناتا ہے، اسی سے انسان کی آنکھیں بناتا ہے، اسی سے انسان کے دانت بناتا ہے، اسی سے انسان کی ہڈیاں بناتا ہے، اسی سے انسان کے پھیپھڑے بناتا ہے، انسان کے گردے کڈنیاں بناتا ہے، اسی سے انسان کا دل بناتا ہے، اسی سے انسان کا دماغ بناتا ہے، اسی سے کان بناتا ہے، ناک بناتا ہے، زبان بناتا ہے، اور پورا باڈی، کتنا خوبصورت باڈی انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پانی سے پیدا کرتا ہے۔ ایسا کوئی ہے دنیا میں جو ایک پانی سے، گندے پانی سے، ناپاک قطرے سے اتنا خوبصورت انسان پیدا کرے؟ نہیں کر سکتے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس پانی سے، گندے پانی سے لوگ نفرت کرتے تھے، اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسا پیدا کرتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سارے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں اور اس کو اٹھانے کے لیے فخر کرتے ہیں کہ مجھے بچہ پیدا ہوا، مجھے بچی پیدا ہوئی، میرے بچے کو بچی ہوئی، تو کتنا محبت کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، فخر سے پھرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ بولتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ یعنی دوسرے مخلوقات بھی ہے، دوسرے مخلوقات بے شمار ہے، لیکن ان سب مخلوقات میں سب سے اچھا میں انسان کو بنایا، بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ بولتا بھی ہے، یہ سوچتا بھی ہے، یہ اس کے اندر ہر طرح کی خوبی ہے، دوسرے مخلوقات میں نہیں ہے۔ اس کے اندر سمجھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہے، لا تعداد ہے۔ یہ نعمتیں ہماری جو اندر دل جو ہے پمپنگ کر رہا ہے، یعنی خون جو ہے پورے جسم میں فلٹر کر کے صاف کر کے بھیجتا ہے، یہ کتنا بڑا نظام ہے۔ ذرا اگر
خون رک جائے، کہیں جو ہے اسٹک ہو جائے تو پھر ہارٹ اٹیک ہو جائے. اگر سر میں، رگوں میں کہیں خون جو ہے بلاک ہو جائے تو کینسر ہو جائے. یہ سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ فری اویلیبل کر دیے ہیں انسان کے لیے. سب صحیح چل رہا ہے، سب صحیح کام کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بنا ہوا باڈی میں ذرا جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے تو ڈاکٹر جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے لاکھوں روپے مانگتا ہے، اس کو ذرا لائن پہ لانے کے واسطے. اب ظاہر ہے کہ اس کو خالی ریپیری کرنے سے لاکھوں روپے لیتا ہے تو وہ چیز کتنی مہنگی ہوگی. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. گردے، کڈنی کتنے کروڑوں روپے کا نعمت اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی نعمتوں میں غور نہیں کرتے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کیا تم لوگ اپنے اندر غور نہیں کرتے، تمہاری ذات میں غور کرتے نہیں؟ تو تمہیں کیسا بنایا؟ تمہارا اپنے باڈی میں غور کرو، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنے باڈی میں غور کرو گے تو میری قدرت تم کو سمجھ میں آ جائے گی، میری بڑائی تم کو سمجھ میں آ جائے گی. میں کیسا قدرت والا ہوں، میں کیسا طاقتور ہوں، میں کیسا انجینئر ہوں، سمجھ میں آ جائے گا تم کو. لیکن ہم سنیما میں غور کرتے ہیں، سیریلوں میں غور کرتے ہیں، یا ڈرامہ، ناٹک، یا جو ہے آج کل سنا کہ بہت لوگ بہت دلچسپی سے ایک پروگرام دیکھتے ہیں، اس کا نام ہے زبردست. زبردست دیکھتے ہیں اس کو، اس میں جھوٹ بولا جائے، اس میں دھوکہ دی جائے، تو ویسے چیزوں میں ہمارا دل لگتا ہے. ویسی چیزیں ہمارے کو چاہیے، انجوائمنٹ کے، انٹرٹینمنٹ کے، ہنسی مذاق کے، ویسی چیزیں ہم کو اچھی لگتی ہے، اس میں ہمیں غور کرتے ہیں. تو اس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمارے اندر غلط عادتیں پیدا ہوتی ہے، ہماری سوچ خراب ہوتا ہے، ہمارے کیریکٹر بدل جاتے ہیں ایسی چیزیں دیکھنے سے. تو اس لیے اللہ کیا بولتے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی. جو کتاب ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ بہت مبارک ہے، برکت والی کتاب ہے. لیدبروا آیاتی، تم اس کے آیتوں میں غور کرو، اس کو پڑھو، اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو. اس کتاب میں ہدایت چھپا ہوا ہے، تم پڑھو گے غور سے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی، تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، صحیح راستے پر انسان کو چلانے والی کتاب. قرآن کریم کو آج سائڈ میں رکھ دیا گیا ہے اور زبردست کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں. تو کیسے جو ہے ہمارے اندر ایمان آئے گا؟ کیسا ہمارا ایمان تازہ رہے گا؟ کیسے ہمارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا؟ زبردست دیکھنے سے اللہ کا ڈر آئے گا، سنیما دیکھنے سے اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا. کیا اللہ والے بن سکتے ہیں ہم؟ کیا اللہ کی نبی کی سنتیں ہم زندہ کر سکتے؟ بلکہ فیشن زندہ ہوگا. فیشن جو وہاں دکھایا جاتا ہے وہی ہم اپنے بچوں کو کپڑے پہنائیں گے، خود بھی وہی کپڑے پہنیں گے. کیا تو زبردست میں ایسا ہے، اس لیے ہمارے کو بھی زبردست ہونا، کپڑے بھی ہمارے زبردست ہونا، گھر بھی زبردست ہونا. تو ناشکری پیدا ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جہنم کے دروازے پر کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ جہنم میں کون جاتے ہیں، جہنم میں کن کو داخل کیا جاتا ہے. میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا
تو میں نے دیکھا کہ اس میں مالدار لوگ زیادہ جہنم میں جا رہے ہیں، مالداروں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم میں زیادہ جا رہی ہے۔ تو اس لیے ایسے کاموں سے خاص کر خواتین کو بچنا چاہیے جو ان کو جہنم میں لے جائے۔ خاص کر عورتوں کے اندر شوہر کی ناشکری کی صفت ہوتی ہے، شوہر کی شکایت کرتے رہتی ہے، کبھی بھی دوسروں سے، اپنے میکے والوں سے، اپنے ماں باپ سے شوہر کی شکایت، اپنے رشتہ داروں سے شوہر کی شکایت، کتنا اچھا لا کو دیے تو بھی کیا بھی نہیں منڈا، ان کو اس کو تانا دیتے ہیں، کیا کرتے نہیں، سب بھی ہمیج کرنا۔ تو شوہر کی ناشکری جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ جہنم میں عورتوں کو زیادہ لے جانے والا عمل ہے۔ شوہر کا شکر ادا کرے، شوہر کی عزت کرے، شوہر کا اکرام کرے، شوہر سے ہنس کر بات کرے، شوہر کی خدمت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اسلام میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا۔ اگر اسلام میں سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا ڈیلی سجدہ کرے، یعنی اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا۔ اور ہم شکایت کر کو ان کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے مقام کو بڑھایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے عورتوں پر۔ مردوں کی بات سننا چاہیے، تمہارا گھر آباد ہوگا۔ مردوں کی خدمت کرنا چاہیے، اللہ تم سے خوش ہوگا۔ تو لیکن اب الٹا ہو گیا ہے، عورتیں چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری بات سنے، میرا غلام بنے، میں بولے جیسا چلے، چابی میرے ہاتھ میں ہے نا، میں کدھر پھرائے تو ادھر پھرنا۔ یہ غلط سوچ ہے۔ شوہر وہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کی آپ ان کو جتنا خوش کریں گے اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا۔ تو شوہر کی غیبت نہ کرے۔ اور عورتوں میں اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی دو چار بیٹھ جاتے ہیں تو غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسی، فلاں ویسی، فلاں ایسا، یہ وہ، یہ خالی دنیا کی باتیں، وہ دین کی باتیں، اسلام کی باتیں۔ نماز کی سورہ تمہارے کو آتے کیا؟ وضو میں کتنے فرائض ہے؟ چاشت کی نماز پڑھے تو کیا ملتا؟ سورہ واقعہ پڑھے تو کیا ملتا؟ سورہ ملک پڑھے تو کیا ملتا؟ سورہ یاسین کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا بولا؟ فرض نمازیں پڑھنے سے کیا فائدہ، چھوڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں کیا چیزیں ملتی ہے؟ نہیں پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ذکر نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہے؟ گناہ کریں گے تو کیا وبال ہے؟ اور نیکی کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا تذکرہ عورتیں نہیں کرتی۔ بس چار بیٹھ گئے تو وہ دنیا وہ اتنا جمائے گتے، انہوں اتنا کماتے گتے، وہ ایسا گتے، اتنے بیٹے گتے، وہ انہوں جاب کرتے گتے، سب دنیا، ونلی دنیا۔ ایمان کا تذکرہ، نیکیوں کا تذکرہ، قرآن کا تذکرہ، احادیث کی باتیں اصل منہ پہ نہیں آتی اور اس کو لاتے بھی نہیں۔ غیبت کرتی ہے ایک دوسرے کی برائی، یا جو ہے اپنی بڑائی کہ میں ایسا، میں یہ کرتی وہ کرتی، میرے شوہر کو ویسا نچاتی، ایسی باتیں جو ہے کرنے سے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں تو عزت والے نہیں ہو سکتے۔
مخلوق کے نگاہ میں عزت والے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایمان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے مرد ہو عورت ہو وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کثرت سے عورتیں جو ہے جہنم میں جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ زبردست دیکھتی ہے، اس لیے کہ وہ گانے سنتی ہے، گھر میں گانے لگاتی ہے، اس لیے کہ وہ سنیما دیکھتی ہے اور شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ نیا سنیما آیا ہمیں لے جاؤ، ہمیں بازار لے جاؤ، ہمیں گھومنے لے جاؤ، ہمیں سمندر کے پاس لے جاؤ، ہمیں فلاں جگہ جاؤ، تفریح کرنے کے لیے لے جاؤ، فلاں چیزیں دکھاؤ۔ شوہر کو مجبور کرتی ہے، بیچارہ وہ کام کر کے آتا ہے اور مجبور ہو کر ان کو جو ہے وہ سب چیزیں کرنا پڑتا ہے شوہر کو۔ اس لیے اللہ کے نبی بولے کہ اکثر عورتیں جو ہے جہنم میں جا رہی ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ عورتیں چاہے تو پورے خاندان کو جنت میں لے جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ روٹ پہ نہیں۔ تو پھر جو ہے یہ بھی جائیں گی، ساتھ ساتھ میں مردوں کو بھی لے جائیں گے اگر دین نہیں رہے گا۔ اگر دین نہیں رہے گا تو خود بھی جائیں گی اور دوسرے مردوں کو بھی جہنم میں لے جائیں گی، شوہر کو بھی لے جائیں گی، باپ کو بھی لے جائیں گی، بیٹے کو بھی لے جائیں گی، بھائی کو بھی لے جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے، لیکن اگر یہ بنے گی تو سب کو جنت میں لینے کا سبب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ مرد نہیں، عورت لائی، عورت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہے، سب سے پہلے نبی کو تسلی دینے والی عورت ہے، سب سے پہلے اسلام کی خاطر جان دینے والی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسی عورتیں تھیں، لیکن اب جو ہے اصل اسلام سے محبت کرنے والی عورتیں نہیں، کم گنے چنے انگلیوں پر ان کو گنا جا سکتا ہے۔ سب خواہشات، زمانے کے ساتھ چلنا، ایک برقعے میں رہتا ہوں ہمیں کام آتے نہیں، فیشن میں رہنا، فیشن کے ساتھ جینا، فیشن کے کپڑے پہننا، یہ سب ٹی وی کا اثر ہے، یہ سنیما کا اثر ہے، یہ بے دینی کا اثر ہے، بے ماحول کا اثر ہے جو ہمارے دلوں پر ہو گیا ہے۔ آج ہمیں دین کی باتیں نہیں سنتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں کتنا پاکیزہ تھی، اللہ اکبر، کتنا عبادت گزار تھی۔ ہم بار بار سنتے ہیں، تعلیم میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہوئے بیٹھی تھی، ان کے سامنے 4000 کھجور کی گٹلیاں رکھی ہوئی تھی، 4000 کھجور کی گٹلیاں۔ 4000 کھجور کی گٹلیاں پڑھنا ہو تو کتنا ٹائم لگتا ذکر کرنا کا؟ تو 4000، ہمارے پاس 100 منکے کا تصویر ہے تو اسے پھرانے چھوڑنے ہمارے کو۔ ٹی وی کے سامنے گھنٹے، واٹس ایپ، گوگل، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، اس میں ہمیں گھنٹے گھنٹے لگائیں گے وقت، لیکن 100 منکے کا دانہ پھرانے ہوتا نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 100 منکے کا دانہ پھرانے ہونے ہمارے سے۔ اور وہاں کیا چل رہا ہے؟ نبی کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 کھجور کی گٹلیاں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور وہ ان کو پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں ان کے گھر کو، ان کو پوچھتے ہیں، اے ہوئی کے بیٹی، ہوئی ان کے ابا، اے ہوئی کے بیٹی،
کیا کر رہے ہو، کیا کیا چلتا ہے، کیا کرتے ہو تمہیں؟ تو بولتے ہیں اللہ کے نبی یہ کھجور کے دانے ہیں، کھجور کے بیج ہے، ان کے اوپر میں تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ اچھا واقعی تسبیح پڑھ رہے ہو؟ ہاں تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہوئی کے بیٹی، جب سے میں آ کے تمہارے پاس کھڑا ہوں، میں تم کو ایسا کلمہ نہ سکھاؤں کہ اگر وہ تم پڑھ لو گے تو جب تم کو یہ 4000 مرتبہ پڑھنے سے بھی زیادہ وزن ہوگا، یعنی یہ کلمات وہ 4000 مرتبہ پڑھنے سے بھی بہتر ہے، یعنی ان کا ویٹ بڑھ جائے گا اگر ان کلمات کو تم پڑھ لو گے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیے، یعنی شارٹ وقت میں زیادہ ثواب ملنے والا عمل میں تم کو بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ان مخلوقات کی تعداد کے برابر جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی کتنے جو ہے مخلوقات ہے کہ اتنے مرتبہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کا معنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہاں اس واقعے میں غور کیا کرنا ہے کہ وہ 4000 گٹھلیوں پر ذکر کرتی تھی۔ کیا ہم کبھی ایک پارہ پڑھے کنٹینیو کے ساتھ، ایک پارہ قرآن پڑھے؟ کیا ابھی کبھی ہمیں 1000 بار اللہ کو یاد کیے ایک ہی جگہ بیٹھ کر؟ تو نہیں کرتے۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہم گھنٹے گھنٹے موبائل کے اوپر گزار دیے ہو، یوٹیوب کے اوپر گزار دیے ہو، فیس بک کے اوپر گزار دیے ہو، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں گزارے ہو یا تعلیم میں گزارے ہو، اللہ ماشاء اللہ کسی کسی کو اللہ توفیق دے تو الگ بات ہے، سب ویسے نہیں رہتے، اچھے بھی رہتے ہیں ماشاء اللہ، ان کی وجہ سے دنیا چلتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کا حال بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارا گھروں کا ماحول بہت ہی برا ہے، بولنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے گھر والوں کا حال یہ ہے، عبادت میں، ذکر میں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صبح کے وقت چھوڑ کو گئے، یعنی فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی تشریف لے گئے، اور وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ذکر میں مشغول تھی، نماز پڑھ لے کے، فجر کی نماز پڑھ کے ذکر کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تو اللہ کے نبی جو فجر میں گئے تو بیوی کو ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی چاش کی نماز کے وقت آئے گھر کو، بولے تو تقریباً چاش نماز بولے تو 12 بجے، 11-12 بجے، کب وہ فجر میں چھوڑ کو گئے اور انہوں 12 بجے تک ویسی بیٹھ کو ہے، چاش کی نماز کے وقت میں آئے گھر کو، پوچھے اے جویریہ کیا تمہیں اسی حال میں بیٹھے ہو جس حال میں چھوڑ کو گیا تھا؟ صبح فجر میں تم کو ذکر کرتے ہوئے چھوڑا، تمہیں جب سے ایسی بیٹھ کو ہے کیا؟ اٹھے نہیں جیسا ایسے ہی ذکر کرتے ہیں کیا؟ بول کو پوچھے۔ ہاں اللہ کے نبی میں اس وقت سے ایسی بیٹھی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو، یعنی میں آنے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ ایسے پڑھ لیا ہوں کہ اگر تم صبح سے بیٹھ کر جو پڑھے ہو ان کو اور ان کو کیلکولیٹ کریں گے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا اعمال نامے میں، یعنی 4 کلمے ایسے میں پڑھ چکا ہوں آنے کے بعد تمہارے پاس کہ ان کلمات کا ویٹ بڑھ جائے گا ان کلمات کے مقابلے میں جو تم صبح سے لے کو 12 بجے تک پڑھ چکے ہو۔
اے اللہ کے نبی وہ بھی مجھے سکھائیے، مجھے بھی وہ سکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات اپنی بیوی کو سکھایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی تعریف کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، و رضا نفسہ، اور اس کی مرضی کی، اس کی خوشنودی کے تعداد کے برابر، یعنی وہ جتنی مرتبہ اس کو یاد کرنے سے وہ خوش ہوتا، اتنی مرتبہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ، اور عرش کے وزن کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، و مداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کے بقدر اللہ کی پاکی۔ تو یہ 4 کلمے 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو صبح سے لے کو 12 بجے تک تمہیں جتنا پڑھے، اور میں 4 کلمے 3 بار جو پڑھا ہوں تو میرا پڑھا ہوا ان کلمات کا وزن بڑھ جائے گا اور تمہارا اتنا نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، عورتیں جو ہے اللہ کو، اللہ کے نبی کے گھر والے بہت عبادت کرتی تھی، تو صبح فجر سے لے کو 12 بجے تک ذکر میں مشغول رہنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہمیں زندگی بھر بیٹھے نہیں ہوں گے، پوری زندگی ایسا یعنی وقت صرف عبادت کے لیے فارغ کیے ہوں، صبح سے لے کے دوپہر تک جو ہے ذکر میں ہو، تلاوت میں ہو، علم حاصل کرنے میں ہو، اب دل نہیں لگتا ہمارا اصل، کیونکہ گناہ میں جب دل لگ گیا تو پھر آدمی کو اسی میں مزہ آتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل اس گناہوں سے خوش ہوتا ہے، نیکیوں سے افسوس ہوتا ہے۔ جس کو ہم نے گناہوں کا مزہ چکھایا، اس کو گناہ کرے تو سکون ملتا۔ تو اللہ کے نبی کی گھر کی عورتیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات آپ پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، ایک ایک بیوی کی ایک ایک خوبی ہے، کسی بیوی کے اندر علم ہے، کسی بیوی کے اندر صدقہ کرنے کا شوق ہے، کسی بیوی میں تلاوت۔ تو اللہ کے نبی کی بیویاں، بیٹیوں کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، خاص کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا چرچا زیادہ آتا ہے، اس لیے کہ وہی زندہ تھی، باقی دوسری بیٹیاں جو ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی وفات پائی، لیکن حضرت فاطمہ بہت دنوں تک زندہ تھی، اس لیے ان کی زندگی بہت باہر پڑتی ہے، ان کی زندگی کے واقعات بہت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے پردہ کرتے تھے، ہم نے بارہا سنا ہوگا، بیان میں، اجتماع میں، ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئی تو کہا شوہر کو کہ مجھے رات میں دفن کرنا، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، جبکہ دن میں گزر گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رات میں کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی غیر مرد کی نظر دن میں نہیں پڑی، میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر، یعنی کوئی غیر مرد مجھے نہیں دیکھا، تو میں نہیں چاہتی کہ جو ہے رات میں اس کی نظر، دن میں یعنی زندگی میں میرے اوپر نظر نہیں پڑی تو مرنے کے بعد میرے اوپر نظر پڑے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا دفن رات میں کیا جائے۔ کیسے پردہ کرتی تھی؟ کیا آج ہم ایسی پردہ کرتے ہیں؟ اکثر عورتوں کی عادت ہے، باہر بڑھتی ہے۔ پہلے زمانے میں گھر اچھے نہیں تھے،
हवा नहीं रहती थी, फ्याना नहीं, कच्चे घर में होती तो औरतें बाहर आते थे, बैठती थी। लेकिन अब क्या है, सब एसिया भी लगे हुए हैं घरों में, फ्याना है, कूलरा है, फिर भी घर के बाहर, तो बाहर बैठे तो कैसे पर्दा होगा। वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि तुम अपने घरों में बैठी रहा करो, इसी में तुम्हारी इज्जत है, इसी में तुम्हारा पर्दा है, इसी में तुम्हारी हया है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ वो औरत है। वो कौन औरत? जो नेक हो, जो पाक दामन हो, जो मर्दों की नज़र में ना आती हो, जिसे दूसरे मर्द ना देखते हो, पर्दे में रहती हो, अल्लाह के हुक्म करती हो, अल्लाह के हुक्म को मानती हो, नबी के तरीक़े पर चलती हो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हो, ऐसी औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो पर्दा बहुत ज़रूरी है, ख़ास कर इस फितने के दौर में। बेपर्दगी की वजह से ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने में आए कि वो बोल नहीं सकते लोगों के सामने। ये नतीजा है बेपर्दगी का, ख़ासकर मोबाइल। तो पर्दा ये औरत की ज़ेवर है, औरत की हया है, उसकी इज़्ज़त का, उसकी इफ़्फ़त का, हिफाजत का ज़रिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहुन नाज़िरा वल मंज़ूरा इलैहि, लानत है ऐसे आदमी पर, ऐसे औरत पर जो दूसरों को देखे, वल मंज़ूरा इलैहि, और उस औरत पर भी लानत है जो जिसकी तरफ देखा जाए, यानी दूसरे मर्द उसकी तरफ देखे, दूसरे मर्द उसकी तरफ गलत निगाह उठाए और वो अपने आप को ऐसा दिखा रही है, तो ऐसे औरत के ऊपर भी लानत है, ऐसे मर्द के ऊपर भी लानत है जो औरतों को देखे। तो अगर हम बेपर्दा करेंगी तो जाहिर है कि मर्द हमारी तरफ देखेंगे तो उनके देखने का वबाल हमारे सर पर आएगा। इसलिए क्या हम दिखा रहे हैं, अगर हम पर्दे में रहते तो वो कैसे देखते। तो पर्दे का ख़ास ख्याल रखें, पर्दा बहुत ज़रूरी है। आज गैरों को भी इसका वैल्यू मालूम हो गया, गैर लोग ख़ासकर उसका यानी गैर औरतें जो है वो अपने मुंह को बंद लेती है, मालूम भी होता नहीं कि ये मुसलमान है या हिंदू है, क्योंकि उनको भी मालूम हो गया इसकी अहमियत कितना ज़रूरत है इस फितने के दौर में, जबकि औरतों को चारों तरफ से नंगा दिखाया जा रहा है। तो औरतों का वैल्यू जो है कम करके बताया जा रहा है, जबकि इस्लाम ने उसको पर्दे में रख कर उसके वैल्यू को बढ़ाया, उसकी कीमत को बढ़ाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है इस्लाम, दीन, पर्दा, इबादत, नमाज, इन सब चीज़ों को हम अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, हम अल्लाह की नज़र में महबूब बंदे बनेंगे, अल्लाह की महबूब बंदियाँ बनेंगी। कब? जबकि हमारा पटरी इस्लाम पर पड़ जाए। वक्त हो गया। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।